افراد جس میں کثیر ہوں اور حقائق کے اندر اتفاق ہو، کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق، حقیقتیں سب افراد کی برابر ہوں، تو الناس کا لفظ جو انسان کی جمع ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ جو علم منطق کے ماہر ہیں وہ حقیقت انسانی پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الانسان هو الحیوان الناطق، انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ اور ڈارون ایک سائنسدان وہ گزرا ہے، اس کا نظریہ تھا کہ معاذ اللہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ارتقائی منزلیں یہ ترقی کرتے کرتے پھر اس روپ میں آ گیا۔ اب بھی کچھ سبق انگلش کے اندر ہماری نوجوان نسل کو پڑھائے جاتے ہیں کہ انسان پہلے جرثومہ تھا، پھر ترقی کر کر کے اب اس شکل میں آ گیا۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ہے بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کیا ہے، کون ہے؟ اپنے اپنے انداز سے اپنے آپ کو دانشور کہنے والے وہ کہتے رہے کہ انسان کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے الانسان سری، اللہ فرماتے ہیں انسان میرا راز ہے، وَأَنَا سِرُّهُ، اور میں انسان کا راز ہوں۔ اور حدیث ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا علی صورتہ۔ اب صورت ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے یا حضرت آدم ہیں علیہ السلام؟ تو مرجع اس کا اگر لفظ اللہ ہو تو پھر معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی علی صورت ہی، اپنی صورت پر، کہ اللہ شکل سے پاک ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ ضمیر کا مرجع حضرت آدم علیہ السلام، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں جتنے بھی انسان ہیں یا یوحناس کے اندر وہ شامل ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن کا اسلوب ہے صرف اہل ایمان سے مخاطب ہو تو قرآن کا اسلوب ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور کافروں سے خطاب ہو تو پھر یا ایھا الکافرون، اور جب سب سے خطاب ہو تو پھر الناس کا لفظ۔ جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے تو یہاں الناس کا لفظ ہے جو انسان کی جمع ہے، اور یہ لفظ اصل میں اناس ہے، حمزے کو ہٹا کے اس کی جگہ الف لام، تو بن گیا الناس، یا ایھا الناس۔ انسان کا لفظ کس سے مشتق ہے؟ عربی لغت کی روح سے یہ نسیان سے بنا ہے یا انس سے بنا ہے۔ انس کے اندر محبت ہے اور نسیان کے اندر بھول جانا ہے، تو انسان کے اندر محبت بھی ہے اور یہ بھولتا بھی ہے، بھولنا بھی ہے اور اس میں محبت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں کمال محبت ہو وہاں نسیان اپنے محبوب کے سوا سب سے نسیان ہو جاتا ہے۔ کمال محبت جب انسان انس کے مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے تو پھر اپنے ماورا جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو انسان جتنے بھی ہیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت۔
خود توجہ سے سن لیا کرو نا، بیٹھ کے تھوڑا توجہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گئی۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا۔ نور مبین اللہ کا قرآن ہے، اور برہان صاحب قرآن کی ذات ہے۔ ان کلمات میں صاحب قرآن کا ذکر بھی ہے اور قرآن کا ذکر بھی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں صاحب قرآن بھی ملا اور قرآن بھی ملا ہے، اور قرآن ایسا معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا، قیامت تک اہل ایمان کے پاس ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی شکل سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان کی قید سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بھیجی کہ جو مجھے پہچاننا چاہے وہ اس صورت کو دیکھے، جسے والضحیٰ کا مکھرا دے کے میں بھیج رہا ہوں، واللیل کی زلفیں عطا فرما کے بھیج رہا ہوں، علم نشرہ کا سینہ عطا فرما رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کی دلیل بنا کے بھیجا۔ پہلے انبیاء و مرسلین علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کہ پہلے اپنا خدا دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ خوش قسمت اور سعادت مند تھے جنہوں نے برہان ربی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی دلیل کو دیکھا۔ جو خوش قسمت تھے ان کے دلوں کی کایا پلٹ گئی۔ یہ صحابیت کا جو مقام تھا، یہ عہدہ تھا، یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ بعد میں تابع ہوئے، پھر تبع تابع ہوئے، پھر ان کے غلام، اور قیامت تک اللہ کے محبوب کے غلام آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، چاہے مکے میں رہنے والے ہیں، پاکستان میں بسنے والے ہیں، روئے زمین کے جس خطے پہ رہنے والے ہیں جنہیں انسان کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری ذات کی دلیل بن کے آ گیا۔ اب جنہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبوت آپ کی، رسالت آپ کی، جب صفت موجود ہے، صفت بغیر موصوف کے قائم رہ نہیں سکتی۔ یہ نہ ہو جو طبیب صاحب کی تو چھٹی ہو گئی لیکن اس کی طب جاری ہے، ڈاکٹر صاحب تو چھٹی کر گئے دنیا سے لیکن اس کا جو ڈاکٹری والا سلسلہ تھا جاری ہے، ڈائریکٹ سے ایسے نہیں۔ جب صفت موجود ہے تو ذات بھی موجود ہے، لیکن دیکھنے کے لیے باطن کی آنکھ چاہیے۔ اس وقت ظاہری آنکھ سے دیکھا، اور جب عالم برزخ میں اللہ کے محبوب تشریف لے گئے تو دیکھنے والے اب بھی کہا کرتے ہیں کہ آتا ہے دیکھ کے صورت تیری، اب بھی وہ نظر آتے ہیں، لیکن دل کا جو آئینہ ہے یہ میلا نہ ہو، یہ دھندلا نہ ہو، اس پر دھبے نہ ہوں۔ اللہ کے محبوب کے محبت کے نور سے یہ دل کا آئینہ روشن ہو جائے۔ گرفتار کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا، تو اس نیت سے آیا ہے، میں تو نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، کنگرا بادشاہ، کسرا بادشاہ کا جو کنگن ہوگا وہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، تیرے ہاتھ میں پہنایا جائے گا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ غلام بھی بن گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور بھی گزر گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایران فتح ہوا۔ مال غنیمت جس وقت مدینہ طیبہ پہنچا تھا
تو اس وقت اس مال غنیمت میں کسرا بادشاہ کا سونے کا کنگن بھی تھا. جب سونے کا کنگن سامنے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلایا, اسے پہنایا, اور مسئلہ یہ بھی جانتے تھے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے, ادھر انگوٹھی نہیں پورا کنگن تھا لیکن پہنا دیا. اوروں کے لیے حرام ہے. برا بن عازب کو انگوٹھی سونے کی پہنا دی, اور کنگرا یہ جو بادشاہ کسرا بادشاہ کا کنگن تھا سونے کا. محدثین شارحین حدیث فرماتے ہیں اللہ کے محبوب شریعت میں مختار ہیں, اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے, لہذا اللہ کے محبوب کی اجازت سے ہی یہ کنگن پہنایا گیا. پیشین گوئی مکمل ہوئی, پوری ہوئی, خوشی سے مدینے میں جلوس نکالا گیا. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, اللہ نے جو دلیل بنا کے بھیجا, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ازلی ہے, ابدی ہے, عالم الغیب و شہادہ ہے, کوئی کائنات کا ذرہ بھی اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں. فرمایا میں اپنے ذات کی اور صفات کی دلیل بنا کے بھیج رہا ہوں, میرے علم کو دیکھنا ہے, میرے محبوب کے علم کو دیکھو. آپ کی نگاہ کا عالم یہ ہے, نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں, یوں آگے ہاتھ کیا پھر کھینچ لیا, بخاری کی روایت ہے. غلاموں نے عرض کی آقا آج تو آپ کا نرالا انداز تھا. فرمایا جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا بہشت کے میں نے دیکھا باہر انگوروں کا خوشہ لٹکا ہوا تھا. بخاری کی حدیث ہے. کھڑے آپ مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ ہے, سرزمیں پہ, نگاہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے, بہشت بری کو دیکھ رہے ہیں, انگوروں کا خوشہ باہر لٹکا ہوا ہے. فرمایا میں نے ہاتھ آگے بڑھایا, جی میں آیا, یہ انگوروں کا خوشہ اپنے غلاموں کے لیے توڑ لوں. فرمایا اگر میں اپنے دست کرم سے توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے, کبھی ختم ہی نہ ہوتا. نبی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ انداز, یہ حال ہے. نبی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی کچھ نہیں دے سکتے. اللہ کے محبوب کا یہ کمال ہے, پڑھ بخاری پڑھ ساری, اور دل میں ہو پیار. تو پیارے محبوب کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اگر وہ خوشہ انگوروں کا توڑ لیتے تو پورے انسانوں کے لیے روزی آپ کے ہاتھ میں, تقسیم آپ کے ہاتھ سے ہوتی ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی متفق علیہ, یعنی رواہ بخاری و مسلم و بخاری کی روایت ہے. جتنی نعمتیں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں اپنے داستے کرم سے تقسیم کرتا ہوں. اگر علم کا کمال دیکھنا ہو تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے علم کو دیکھ لو. اور پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, اگر حسن الوہیت کے جلوے دیکھنا چاہتے ہو میرے یار کا حسن دیکھ لو, میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لو. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, جبریل امین 27,000 مرتبہ آئے بارگاہ رسالت ماب میں. تفسیر روح البیان عربی زبان جلد نمبر 6, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں 27,000 مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. قرآن کی آیتیں تو 6,666 ہیں, تو کئی آیتیں پوری صورتیں نازل ہوئی ہے, کبھی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں, کبھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہے. اگر ایک ایک آیت بھی لاتے تو پھر بھی 6,000 مرتبہ سے کچھ زائد, تو جبریل امین کا آنا ہوا 27,000 مرتبہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بار قرآن بھی نہیں لاتے تھے, محبوب کے مکھڑے کو تکنے بھی آتے تھے, پیارے محبوب سے ملاقات کے لیے بھی آتے تھے. پیارے محبوب کے غلاموں 27,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام 600 پر جس کی اللہ نے بنائے محبوب کے مکھڑے کو دیکھتے رہے. کائنات کے والی نے ایک مرتبہ پوچھا جبریل تو نے ساری کائنات کو دیکھا, مجھے بھی دیکھا ہے, جبریل حال بتا. معراج کی شب جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں, بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. جبریل بولے ماہ جبین تیری قسم آفاق کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوباں دیدم ولیکن تو چیزیں دیگری. جبریل سے پوچھئے کہ محبوب کا حسن کیسا ہے,
یا پھر صدیق اکبر سے پوچھئے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ کا چہرہ ہو، آپ کا مکھڑا ہو، صدیق اکبر کی نظر ہو، یہ میرا جی چاہتا ہے میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں ہو، میرا مال ہو، آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ جنہوں نے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا ہے، تکا ہے، ان سے پوچھئے یا پھر جنگل میں، کرن کے جنگل میں جو دور سے دیکھا کرتا تھا تو کرانی ہے، جس نے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا تھا دور سے بیٹھ کر، پھر صحابہ سے پوچھا تھا یہ تو بتاؤ حضور علیہ السلام کے ابرو مبارک ملے ہوئے تھے یا فاصلہ بھی تھا؟ بظاہر جو آیا بھی نہیں اور پوچھ رہا ہے۔ حیری کا ہے نا یہ شعر، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، کثرت کے ساتھ اس کا وظیفہ جو کرے گا اللہ کے محبوب کا جلوہ اسے نصیب ہوگا۔ بہرحال جتنی تڑپ ہے، محبت ہے، اللہ کے محبوب جب چاہیں اپنے غلام پہ کرم فرما دیں۔ اور ایک صاحب کراچی میں رہتے تھے، کثرت سے درود و سلام پڑھتے، ایک ہفتے میں مدینہ طیبہ 9 مرتبہ محبوب کا دیدار کیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے تیری محفل میں میرے 2 غلام آتے ہیں، ان کا بھی خیال کیا کر۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت آتے ہیں ملنے کے لیے محفل کے اندر، درود و سلام کی محفل میں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا چلو میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لے، یہ چہرہ دیکھ لے، اس چہرے کو دیکھ لے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اپنے سب غلاموں کو جانتے ہیں، کوئی درود کا جہاں بھی پڑھتا ہے، جس پیار سے پڑھتا ہے، جس محبت سے پڑھتا ہے، تنہائیوں میں پڑھتا ہے، جلوت میں پڑھتا ہے، خلوت میں پڑھتا ہے، جون سا درود پڑھتا ہے، ہو پیار سے، ہو پیار سے اسمو اللہ کے محبت۔ اب معاشرے کے اندر بڑے بڑے فتنے بھی ہیں نا، 3 بہت بڑے دھوکے ہیں۔ وقت مختصر ہوتا ہے، آپ بھی بر وقت تشریف لاتے ہیں پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور مجھے پھر اس تقریر کو مختصر وہ دریا در کوزہ بڑا مشکل جاتا ہے بند کرنا۔ بہت بڑے فتنے بھی ہیں، نام توحید کا، بے توحید کا کون منکر ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، سجدے کے لائق اللہ کی ذات، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی جتنی صفات ہیں ازلی ہیں، وہ ابدی بھی ہے، اس کو توہین نہ ہو، انداز یہ ہو۔ اور یاد رکھیے توحید کے مضمون کے آڑ کے اندر اللہ کے نبیوں کی تنقیس کرنا یہ ابلیسی توحید ہو سکتی ہے، یہ صدیقی توحید کبھی نہیں ہو سکتی۔ فتنہ اور بہت ہمیں اہل بیت سے بڑا پیار ہے، ان کی عظمت و شان کہ ہم قائل ہیں، اور دل کے اندر ہو بغض صحابہ، بغض ہو صدیق اکبر کا، جنہوں نے بچپن میں ساتھ دیا، جوانی کے اندر بھی ساتھ دیا ہے، اپنا مال بھی خرچ کر دیا، اپنی سنیوں کو مبارک ہو۔ یاد رکھیے دعویٰ ہو صحابہ کی محبت کا اور دل کے اندر مولا علی کا بغض ہو، حسنین کریمین کا پیار نہ ہو، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہوتا بھی وہ ہے صحابہ کا ذکر ہو۔ یاد رکھیے ہم صدیق اکبر کی صداقت کو ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو مانتے ہیں، اور عثمان غنی کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی شجاعت کے قائل ہیں، اور حضرت ام المومنین اما عائشہ کی عفت کے قائل ہیں، اور تدبر امیر جنہیں منوائے ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، توحید کو بھی بیان کرتے ہیں، شان صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، شان کے اسلام کے اندر جتنے بھی محسنین ہیں، یاد رکھیے زندہ قوم وہ ہوتی ہے ضمیر ان